بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ایک حدیث شریف نکالیے۔ ہاں، حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 میں کیا تھا؟ قال وهو يحدث عن فترة الوحی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی راجح قول ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قال کے فاعل حدیث کے جو راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر نے فرمایا، اور راجح قول یہ ہے کہ قال کے فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، حال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے رک جانے، فترت وقفے کے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی حدیثہ، اپنی خود کی بات میں، یعنی حضور جو اپنی فترت وحی کی بات بیان فرما رہے تھے، اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 4 اخیر میں آیا تھا، وقال یونس و معمر بوادرہ، تو یونس اور معمر کا متابعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ان دونوں نے لفظ بوادرہ کو نقل کیا ہے۔ اس چیز کو بتلانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حضرات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد تھا قم فانذر، تو انذار کا معنی آپ کو کیا بتلایا گیا تھا؟ شفقت کے ساتھ کسی کو ڈرانا۔ صاحب جلالین نے ایک معنی اور کیا ہے، الانذار مع تخویف، کسی کو ڈرا دھمکا کر کے سمجھانا، ڈرانا، تخویف، خوف دلا کر کے ڈرانا، الانذار مع تخویف، اس کو بھی کہا جاتا ہے قم فانذر۔ اب چل رہی تھی حدیث نمبر 5، تقریباً تمام امور ہو چکے تھے حدیث نمبر 5 کے متعلق جمعرات کے دن۔ 2-3 باتیں حدیث نمبر 5 کے متعلق باقی رہتی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ پہلی بات، آیت کریمہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو الگ الگ تفسیریں کی، ان تمام کا خلاصہ 5 باتوں میں نکلتا ہے۔ نمبر 1، جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت کے اوپر دھیان سے خاموش ہو کر کے کان لگا کر کے سننا۔ جس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہے اس وقت کے اوپر پورے دھیان سے کان لگا کر کے خاموش رہ کر کے وحی کو سننا۔ دوسری بات نکلتی ہے، قرآن مجید کو زبانی یاد کرا دینا یہ اللہ کی ذمہ داری۔ پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسری باری تعالیٰ کی ذمہ داری۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تشریح، تفسیر، وضاحت، فہم، یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن اقدس میں القاء فرما دیں گے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری۔
نمبر 4، لوگوں کے سامنے سنانا، امتیوں کو، صحابہ کرام کو قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سنانا، یہ کام بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا کہ آپ کی زبان اقدس پر قرآن کو اس طریقے سے جاری فرمائیں گے کہ آپ کے امتی قرآن مجید کو آپ کی زبان سے سن لیں گے، لکھ لیں گے، یاد کر لیں گے۔ تو سنانا امتیوں کو، یہ ذمہ داری بھی باری تعالیٰ نے لی ہے۔ 5ویں ایک اہم بات سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑھانا تاکہ لوگوں کو پوری طرح قرآن سمجھ میں آ جاوے، پوری طرح محفوظ ہو جاوے، پوری طرح یاد ہو جاوے، یہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ دیکھو بعض مرتبہ بعض چیز ایسی ہوتی کہ ایک بار پڑھی اور چھوڑ دی، قرآن میں ایسا نہیں ہوگا، بار بار آپ کی زبان پر جاری ہوگا، بار بار آپ اس کی تلاوت فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ بار بار آپ اس کی تلاوت فرمائیں گے تو لوگوں کو بار بار سننے کو ملے گا، تو لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طریقے سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اسی سے وہ سالانہ دور والی بات بھی نکالی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سالانہ رمضان میں دور فرماتے تھے، وہ بھی سمجھو کہ باری سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام اور ذمہ داری کا ایک جزو تھا، ایک حصہ تھا کہ ایسے تو مختلف موقعوں پر، نماز کے موقعوں پر، وعظ کے موقعوں پر، کسی واقعے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہی تھے، لیکن رمضان کے اندر ہر سال ایک سالانہ جتنی مقدار ہوتی تھی اس کی بھی تلاوت فرماتے تھے تاکہ سب کو سن کر کے، بار بار سن کر کے اچھی طریقے سے محفوظ اور یاد ہو جاوے۔ یہ 5 چیزیں بطور خلاصے کے نکلتی ہیں۔ اب ایک بحث خارجی جس کا گرچہ یہاں حدیث شریف سے کوئی تعلق نہیں، لیکن شراح کرام نے بیان کیا ہے، اسی لیے ہمیں بھی بیان کرنا پڑتا ہے، چونکہ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اگر بیان نہ کرے اور آپ شرح میں پڑھیں گے تو دیکھو نہیں ہمارے استاد نے تو ایسی سب باتیں بتائی نہیں تھی، ایسا تو سب لکھا ہوا ہے، یہ شرح میں بھی وہ شرح میں بھی۔ یہ جلالین شریف کا موضوع ہے، پھر بھی یہاں اس کو ذرا دوڑ کر لیتے ہیں۔ کیا دوڑ کرنا ہے یہاں وہ سمجھو۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ یہ کون سی سورت کی آیتیں ہیں؟ سورۃ القیامہ۔ اوپر بھی قیامت، بعد میں بھی قیامت، نے بیچ میں قرآن آ گیا، کچھ بے ربط جیسا معلوم ہو رہا ہے۔ سورت شروع کرو، پڑھو، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا تذکرہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان لن نجمع عظاما۔ وہ کافر لوگ جو دوبارہ باس بادل موت کو سمجھتے نہیں تھے، ان کی بات ہے، گویا قیامت ہی قیامت کی بات ہے۔ اب اس آیت کے بعد والا حصہ پڑھو، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، عاجلہ یعنی دنیا، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ پھر قیامت آ گئے، اوپر قیامت، بعد میں قیامت، نے بیچ میں یہ قرآن کیسے آ گیا؟ بظاہر غیر مربوط معلوم ہوتا ہے، غیر مربوط معلوم ہوتا ہے۔ یہ دراصل روافض کا کھڑا کیا ہوا ایک فتنہ ہے کہ نعوذ باللہ موجودہ قرآن مجید وہ نہیں ہے جو باری تعالیٰ کے یہاں سے نازل ہوا تھا۔ اس کی بہت ساری آیتیں اور بہت ساری صورتیں لوگوں نے حذف کر ڈالی، لوگوں نے گم کر ڈالی، لوگوں نے تدوین قرآن کے وقت کے اوپر جمع نہیں کی۔ آج تک اس طرح کی بکواس کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں
کہ جو ہر چند دن پر اس طرح کی بکواسیں کرتے ہیں، یہ روافض لوگ ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں غیر مربوط بات ہے، اسی لیے یہاں کچھ نہ کچھ بیچ میں سے اڑایا ہوا ہے، کچھ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ایک اشکال ہے، تو اس اشکال کا حل سمجھو۔ نمبر 1، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کا تعلق ہے ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس کے اوپر ہے نا، تو قیامت کے ساتھ اس کا تعلق ہے لا تحرک کا۔ کیسے کہ اوپر والی آیت کے اندر بیان کیا گیا قیامت کے دن ہر انسان کو بتلا دیا جائے گا جو اعمال اس نے پہلے کر کے بھیجے اور جو چھوڑے، وما اخر، وہ بتلائے جائیں گے۔ جب انسان کو اگلے پچھلے اعمال بتلائے جائیں گے تو انسان جو ہے نا جھگڑالو واقع ہوا ہے، بحث کرتا ہے۔ حیوان ناطق اس کی اصل ہے نا، تو وہ زبان درازی کرتا ہے، تو اللہ کے سامنے بھی زبان درازی کرے گا۔ اللہ، یہ فرشتوں نے جو ہے میرے فلاں فلاں نے کیا تو سب چھوڑ دی میری، وہ تو یہاں دربار میں پیش ہی نہیں کی۔ یہ گناہ سب میرے نہیں ہے، خاموخواہ میرے عمل نامے میں لکھے گئے۔ تو انسان اپنے کچھ گناہ اور کچھ برائی کے بارے میں بحث و مباحثہ کرے گا، تو اس کو کہا جائے گا لا تحرک بہ لسانک، چپ بیٹھ، زبان مت ہلا۔ تو آیت کریمہ کا تعلق ہے ینبأ الانسان سے، کہ جب انسان کو ما قدم و ما اخر اعمال کی بات کہی جائے گی تو وہ اعمال کے بارے میں زبان درازی کرے گا کہ یہ میرے نہیں ہیں، میرے یہ اعمال چھوٹ گئے، جیسے دنیا میں عادت ہوتی ہے، وہاں بھی وہ عادت پر عمل کرے گا۔ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان مت چلا، چپ چاپ رہے۔ اب یہ سب فرشتوں کا لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے، تیرے اعضاء بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے، بے شمار گواہ ہے، چپ بیٹھ، جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ اس طرح اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ اس طرح اوپر کے ساتھ اس کا ربط ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا ربط؟ نمبر 2، دوسرا ربط سمجھو۔ اوپر والی آیتوں میں عام انسانی نفوس کا تذکرہ ہے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، پھر کیا؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ تو جب انسانوں کا تذکرہ ہوا، نفس انسانی کا، تو اعلیٰ ترین نفس انسانی نفس محمدی کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ دیکھو ربط دھیان سے سمجھا، اوپر مطلق اور عام نفس انسانی کا تذکرہ ہے، ینبأ الانسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، عام مطلق نفس انسانی کا تذکرہ ہے۔ جب مطلق اور عام نفس انسانی کا تذکرہ ہوا تو اعلیٰ ترین انسان یعنی نفس محمدی کا بھی تذکرہ آ گیا۔ کیسے نفس محمدی کا تذکرہ آیا؟ لا تحرک بہ لسانک، یہ خطاب ہے نفس محمدی کو۔ تو ربط سمجھ میں آیا؟ نفس عام نفس مطلق کا تذکرہ ہو رہا تھا تو پھر ساتھ میں نفس محمدی کا بھی آیت میں تذکرہ کر دیا گیا۔ اس طریقے سے ربط ہو جائے گا۔ تیسرا ایک ربط سمجھو، سبق کی تقریر چل رہی ہے، درس جاری ہے، اتنے میں ایک طالب علم نیند نکال رہا ہے خوب جم کر کے، چونکہ سکینہ نازل ہوتی ہے تو محل سکینہ وہ پہنچ گیا آسمانوں کے اوپر۔ تو استاد دوران درس اس کو تنبیہ کرے، بھائی ذرا وضو کر کے آؤ، پھر بھی نیند نہ اڑتی ہو تو کتاب لے کر کے قیام فرماؤ،
تاکہ کچھ نفس پر بوجھ پڑے اور نیند اڑ جاوے. پھر سبق کی تقریر چالو ہو گئی. اب کوئی آدمی یوں سوچے کہ مولانا صاحب نے یہ بیچ میں بے ربط باتیں کیسی کر ڈالی. یعنی سبق چل رہا تھا اور اس میں ایک دم کہا بھائی وضو کر کے آ، بھائی تو کتاب لے کے کھڑا ہو جا. دیکھو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن جو آدمی سامنے موجود نہیں ہے یا اس کو نظر نہیں آ رہا ہے سبق کے مجمع کے اندر، اور ایک دم استاد نے سبق کی تقریر کے دوران بھائی تو وضو کر کے آ تو جا، بھائی کتاب لے کے تو کھڑا ہو جاتا، تو پیچھے سب سنیں گے نا کہ استاد نے بے ربط کیا بات کر ڈالی بیچ میں. ایک دم یہ بے ربط بات نہیں ہے. استاد طالب علم کو سبق کے ذریعے سے مختلف باتیں سکھا رہے تھے، درمیان کے اندر ایک ضرورت کے موقع پر دوسرے انداز میں دوسری بات سکھا دی. بے ربط تھوڑی ہوتی، سکھانا مقصود ہے ان کا، سبق کے ذریعے سکھا رہے تھے اور اب ایک دم جو ہے دوسری چیز کے ذریعے کچھ سکھایا اور تنبیہ کیا. وہ بے ربط نہیں کہا جاتا ہے، وہ مربوط ہے، چونکہ یہ سبق ہی کے متعلق ہے، درس ہی کے متعلق ہے، سیکھنے سکھانے کے متعلق. آپ آئے مدرسے میں سیکھنے کے لیے، اب کتاب کے ذریعے سکھا رہے تھے تو ایک اخلاقی تنبیہ کے ذریعے سکھا دیا. سمجھ گئے ربط کو؟ ربط کو سمجھ گئے کہ تذکرہ چل رہا تھا قیامت کے بارے میں، اور درمیان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادب باری تعالیٰ سکھلانا چاہتے تھے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. تو قیامت کا تذکرہ اوپر بھی، قیامت کا تذکرہ بعد میں بھی، اور قیامت کے تذکرے کے ذریعے ایک نصیحت دے رہے تھے، بہت کچھ سکھلا رہے تھے کہ بھائی قیامت کو یاد رکھو، قیامت کو بھول مت جاؤ. اور اس درمیان کے اندر ایک ادب اور سکھلانے کی بات سامنے آ گئی تو بیچ میں ایک بات اور سکھلا دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. یہ مربوط ہے، غیر مربوط نہیں ہے. اور دیکھیے مجھے بھی یہ رائے پسند ہے، بہت سے مفسرین کو بھی یہ رائے پسند ہے، اور حضرت مفتی محمد تقی صاحب مدظ اللہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ بعض چیزوں کے اندر حسن اس وقت آئے گا جب الگ الگ طرح کی چیزوں کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو حسن آتا ہے. الگ الگ انداز کی چیزیں ایک جگہ آ جاوے تو حسن آتا ہے. اب وہ الگ الگ انداز کی چیزیں جمع ہونے کے اوپر کوئی آدمی بیوقوف یوں کہے یہ کیا بے ترتیبی کر رکھی آپ نے. بھائی بے ترتیبی نہیں ہے، یہ تو حسن ہے. یہ کانٹراسٹ کا زمانہ ہے، سمجھتے ہو اصطلاح آج کل کی کانٹراسٹ، یعنی کہ کپڑے کے اندر پورا جوڑا آپ کا ایک طرح کا نہیں ہوگا، بلکہ آج کی ایک نئی فیشن ہے کہ بھائی اوپر کے کرتے کا کلر یہ تو نیچے کے ازار کا کلر یہ دوسرا، اور اوپر کے وہ ٹوپی پہنیں گے اس کا کلر تیسرا. یہ کانٹراسٹ بھی ایک فیشن اور خوبصورتی ہے. جیسے کہ ڈریس مٹیریل کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ کالا سوٹ ہے اوپر والا تو نیچے پیلی ازار کے ساتھ ذرا جمے گا تاکہ ٹیکسی کا کلر لگے وہ آدمی اور دیکھے کہ یہ ٹیکسی ہے. اس طریقے سے جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ اوپر لال رنگ کا جبہ پہنا، نیچے سفید رنگ کی ازار پہنے، یا اوپر سفید رنگ کا کرتا پہنا، نیچے لال رنگ کی ازار پہنی. اب بعض علاقے کے لوگوں کو دیکھنا کہ وہ کپڑے چاہے کیسے ہی سفید پہنیں گے لیکن ٹوپی تو اوپر وہ کالی ہی پہنیں گے، اور اسی کو ان کے یہاں خوبصورتی اور جمال سمجھا جاتا ہے. تو اس طرح الگ الگ چیزوں کو جمع کرنے کے اندر بھی ایک طرح کا حسن اور خوبصورتی سمجھی جاتی ہے. آپ دیکھو کہیں پر گئے گھومنے کے لیے، تفریح کرنے کے واسطے، ادھر پہاڑ ہے، ادھر پانی کا چشمہ ہے، اور ادھر ہریالی ہے، اوپر اگتا ہوا سورج ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، سب الگ الگ چیز ہیں. پہاڑ الگ، پانی الگ، درخت الگ، ہریالی الگ، اڑتے ہوئے پرندے الگ، اور اتنے میں شیر آ کر آواز بھی کر دے.
تو اور زیادہ حسن معلوم ہوگا. اب کوئی بیوقوف یوں کہے کہ ارے سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تو کتنا اچھا منظر لگتا، سارا پانی پانی ہوتا تو کیا حسین منظر ہوتا، ساری ہریالی ہریالی ہوتی تو کیا دیدہ زیب منظر ہوتا، سارے پرندے ہی پرندے اڑتے ہوتے تو کیا دلکش نظارہ ہوتا. کوئی بیوقوف یوں کہے تو آپ کیا کہو گے؟ رہنے دیں. یہی خوبصورتی ہے کہ ادھر پہاڑ ہے، ادھر پانی ہے، ادھر پرندے اڑ رہے ہیں، ادھر درخت ہے، ادھر ہریالی ہے. یہی خوبصورتی ہے. اور یہی تو باری تعالیٰ نے نظارہ دعوت نظارہ دی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. دیکھو سب الگ الگ چیز. تو متفرق چیزوں کے ذریعے سے بھی ایک عجیب و غریب حسن پیدا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بے ترتیبی ہے، بے ربطی ہے، کوئی نہیں کہتا. آج کل نئی قسم کی ہوٹلیں کھلتی ہے، ریسٹورنٹ، لوگ وہاں جاتے ہیں کھانے کے لیے، خاص کشش سے جائیں گے. کیا جھونپڑا بنا ہوا ہے، جھونپڑا پرانے دیہات کے انداز کا. بیل گاڑی کا پرانا ایک پہیا بھی وہاں رکھا ہوا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے چراغ نما کمکمے بھی جل رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کینڈل ڈنر ہو رہا ہے، اور دیہاتی منظر کھڑا کر کے آپ کو کھلایا جا رہا ہے. آپ کیا کہے وہاں جا کر؟ ایسے میں کیا کھانے آئے؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسی کے تو پیسے ہیں، ورنہ 1200 روپے میں پاؤ بھاجی ملتی ہے، وہاں ہی پاؤ بھاجی کے 500 دینے کے. یہی اسی حسن کی وجہ سے. کیا معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ الگ الگ چیزوں کو جمع کر کے اس میں حسن جمال پیدا ہوتا ہے. وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بے ترتیبی ہے، بے ربطی ہے، کوئی نہیں کہتا. آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو روز کھچڑی 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 5 قسم کی کھچڑی رکھ دی، یہ بھی کھچڑی، یہ بھی کھچڑی. آپ کیا کہیں یہ کیا ہے؟ لیکن اگر ماشاءاللہ قورمہ بھی ہے، ایک ویجیٹیرین آئٹم بھی ہے، ایک چائنیز بھی ہے، ایک پنجابی بھی ہے، اور ایک جو ہے ساؤتھ انڈین بھی ہے، اب آپ کیا کہو کہ واہ یہ ہے کوئی دسترخوان؟ وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا یہ کیا بے ترتیبی تم نے کر ڈالی کہ ایک ہی وقت میں چائنیز بھی اور ساؤتھ انڈین بھی اور جو ہے نان ویج بھی اور ویج بھی، یہ کیا بے ترتیبی کر ڈالی؟ کوئی نہیں کہے گا. بس قرآن کا حسن اسی کے اندر ہے. کبھی قیامت کا تذکرہ آ جائے، کبھی نبی کو کہا جائے کہ آپ جو ہے زبان کو قرآن کے نزول کے وقت نہ ہلائیں، کبھی کسی نبی کا واقعہ آ جائے، کبھی حکم شرعی آ جاوے، کبھی مسئلہ آ جاوے. یہی قرآن کا حسن ہے. کیونکہ یہ کتاب نصیحت ہے، جیسا موقع ہوگا ایسی نصیحت کر دی جائے گی. وہاں ترتیب مقصود نہیں ہے، اسی لیے کوئی بے ترتیبی اور بے ربطی کا اشکال کھڑا نہ کرے. اسی میں قرآن کا حسن ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے 28 پاروں میں آیا بے ترتیبی سے، اور اسی میں حسن ہے. بلکہ بعض جگہ تو ایک آیت کے بعد دوسری آیت، تیسری آیت میں ربط نہیں، واقعات کے اندر. اب پڑھو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ. اس کے اوپر پڑھو. قال رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا. پڑھو آگے. پھر اس کے بعد ہے یہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ. اب یہاں آیت میں غور کرو. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، تو اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے کون سا؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ. تو وقوع کے اعتبار سے بتلاؤ کیا پہلے اور کیا بعد میں ہے؟ تابوت میں ڈال کر کے دریا میں ڈال دینے کا واقعہ پہلے ہے کہ رب اشرح لی صدری والا واقعہ پہلے ہے؟
وہ پہلے ہے، اور ربی اشرح لی والا واقعہ کب ہے؟ بعد میں۔ قرآن میں بیان کیسے ہوا؟ پہلے ربی اشرح لی آیا، بعد میں تابوت والا آیا۔ دیکھ لیا، معلوم ہوا کہ جیسا موقع ویسی نصیحت، کیا پہلے ہوا تھا کیا بعد میں ہوا تھا اس سے کوئی بحث نہیں۔ اسی لیے ربط اور ترتیب قرآن میں ڈھونڈتے مت بیٹھو، قرآن میں جیسا موقع آیا، جیسے واقعہ آیا، اللہ نے نصیحت فرما دی، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے کوئی چیز قرآن میں بے ترتیبی نہیں ہے، جیسا موقع تھا یہ کتاب نصیحت ہے، باری تعالیٰ نے نصیحت فرما دی۔ بس ایک حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں بھی ترتیب ذکر کیا گیا۔ حضرات مفسرین وہاں حکمت لکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ بھائی باری سبحانہ و تعالیٰ بالترتیب، تاریخی ترتیب سے، واقعات کی ترتیب سے بھی بیان فرمانے پر قادر مطلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں تاریخ بیانی، واقعہ بیانی یہ مقصود نہیں ہوا کرتا۔ اس وجہ سے ایک آدھ دو نمونے قرآن میں اس کے بتلا دیے، باقی پورے قرآن کو نصیحت کی ترتیب پر باری تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ اور یہ مضمون آپ نے الفوز الکبیر کے اندر شاہ صاحب نے بہت اچھی طریقے سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ 4 باتیں ہو گئی، ایک ربط تو اور سمجھ لو، ایحسب الانسان والی آیت سے لا تحرک بہ کا ربط ہو جائے گا۔ کیسے؟ کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، ان یترک بلا قادرین یمنا علقۃ فخلق فسوى منہ الزوجین الذکر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ قدرت اور وسعت علمی کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں کہ بھئی ہم انسان کو ایک منی کے قطرے سے اور کس کس طریقے سے بناوے، کس کی قدرت اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ انسان کو زندہ کر کے قیامت کے دن دنیا میں اس نے جتنے بھی کام کیے ہیں ساری چیزوں کی خبر دی جائے گی۔ قدرت سمجھو اللہ تعالیٰ کی کہ خدا انسان کو ایک مرتبہ پیدا کر کے مٹا کر کے دوبارہ قیامت میں پیدا کریں گے، اور زندگی میں جو کچھ اعمال کیے تھے وہ تمام اعمال کی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خبر بھی دیں گے۔ اس کی اللہ تعالیٰ کو پوری کمال قدرت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دنیا میں جو کچھ کیا اس کی خبر کیسے دی جائے گی؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ دنیا کے کیے ہوئے کام سارے قیامت کے دن دوبارہ اس کو خبر دی جائے گی۔ تو اس کی کیسے خبر دی جائے گی؟ وہ تو دنیا کب سے گزر چکی۔ ظاہر بات ہے کہ جو انسان آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے ان میں اور قیامت کے درمیان تو ہزار سال کا فاصلہ ہے، پھر کیسے ان کو ما قدم و ما اخر کی خبر دی جائے گی؟ تو اس کی مثال دی جا رہی ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ اس کی مثال ہے کہ نبی کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو نبی کے اوپر تو بے ہوشی والی کیفیت طاری ہو جاتی تھی وحی کے ثقل اور گرانی کی وجہ سے، اور نبی تو عالم ملکوت میں منتقل ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد بھی نبی کو وہ یاد ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے نازل کیا، نبی کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، نبی کو یاد ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے نبی کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے تو وہ وحی نازل ہو چکنے کے بعد نبی کے سینے میں محفوظ ہوتی ہے، نبی کو یاد ہوتی ہے۔ بالکل اس طریقے سے دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد آخرت میں دنیا کی تمام چیزیں سامنے آئے گی اور اس کا حساب کتاب دیا جائے گا۔ تو اس مضمون کی یہ مثال ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ سمجھ میں آئی تو جی اچھی طریقے سے؟
چھٹا ربط سمجھو، چھٹا ربط مشرکین مکہ کی آیت میں تردید ہے۔ کیسے تردید ہے؟ کہ وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بہت مشکل سمجھتے تھے۔ ان کو یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا۔ تو لا تحرک بہ لسانک کے ذریعے ان کو سمجھایا گیا کہ ایک امی انسان کو جو اللہ تعالیٰ اتنا بلیغ کلام پڑھانے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، ایک امی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بلیغ کلام پڑھانے کے اوپر قادر ہے، سکھانے پر قادر ہے، تو پھر قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر بھی باری تعالیٰ پورے طور پر قادر ہے۔ یہ بھی ایک ربط بیان کیا گیا ہے۔ اور بعد والی جو آیت ہے اس کا لتعجل بہ سے ربط ہو جائے گا کہ یہاں کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور آگے فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بعد میں ہی ہے نا؟ پڑھو آگے، جمع ہوا قرآن فیضا قرآن فتبع قرآن ثم ان علینا، پھر تحبون العاجلہ، یہ بعد والے مضمون سے ربط ہو گیا۔ یہ 6 شکل بتلائی، اوپر والے مضمون سے ربط، بعد والے مضمون سے ربط کیا ہو جائے گا؟ کلا بلا تحبون العاجلہ، تو یہاں ہے لتعجل اور وہاں ہے عاجلہ، کہ یہ جس طریقے سے یہاں قرآن لینے میں عجلت ہو رہی ہے، یہ لوگ عاجلہ یعنی دنیا کو حاصل کرنے میں عجلت سے کام لے رہے ہیں، اور آخرت کی تیاری کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آخرت کی تیاری کے اوپر دھیان دینا چاہیے، اور عاجلہ کے اوپر ان کو اتنا دھیان دینا نہیں چاہیے۔ یہ بعد والے مضمون سے ربط ہو گیا لتعجل کے ذریعے سے۔ وہ یہ بتلانا یہ ہے جو حضرات ربط کے قائل ہے کہ اوپر نیچے دونوں کا لا تحرک سے اچھی طریقے سے ربط ہے، اور یہاں پر بے ترتیبی کا کوئی اشکال باقی رہتا نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ ربط بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہاں روایت میں ایک لفظ آیا تھا وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہونٹ مبارک کو ہلاتے تھے۔ تو ایک بات یاد رکھو، یہاں پر کوئی یوں سوال کھڑا کرے کہ ہونٹ ہلانے کا تذکرہ آیا، زبان ہلانے کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا، اس لیے کہ ہونٹ بند ہو، ہونٹ نہ ہلاوے اور زبان ہلاوے، تو زبان ہلے گی تو صحیح لیکن بے معنی ہلے گی۔ ہونٹ بند کر کے صرف زبان کو ہلانے کی کوشش کرو تو با معنی جو کلام آپ کو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ خالی خالی اندر ہلے گی، جیسے کہ اندر کچھ تالو میں کچھ لگ گیا ہو، اس کو نکالنے کے لیے ہلے گی، دانت کے بیچ میں کچھ لگ گیا ہو، اس کو نکالنے کے لیے ہلے گی، لیکن تلاوت کے لیے نہیں ہل سکتی ہونٹوں کو بند کر کے۔ گویا کیا نتیجہ نکلا کہ حدیث شریف کے اندر حرکت شفتین آئی لیکن حرکت لسان کیوں نہیں آئی؟ تو شراح نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ حرکت شفتین جو حدیث میں بیان کی گئی یہ علی سبیل الاکتفا ہے، کہ بھئی ایک چیز کے ذکر کرنے کے اوپر اکتفا ہو گیا کافی ہے، کہ ہونٹ ہلے تو زبان بھی ہلے۔ ایسا ہوگا نہیں کہ ہونٹ ہلے اور زبان آرام میں رہے، کیسے وہی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہونٹ ہلیں گے تو زبان لازماً ہلے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہونٹ نہ ہلے اور زبان ہلے، لیکن ہونٹ ہلے اور زبان نہ ہلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علی سبیل الاکتفا ہے۔
کہ حرکت ہونٹ کو بیان کر کے ضمناً حرکت لسان کو بھی بیان کر دیا گیا. اور بہترین بات یہ ہے کہ کتاب التفسیر میں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو نقل کیا وہاں پر حرکت لسان کا لفظ بھی منقول ہے. اس سے جو ہے یہ اشکال ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے. تو ہونٹ اور زبان کا ہلنا یہ لازم ملزوم ہے. آدمی بولتا ہے تو ہونٹ بھی ہلتے ہیں زبان بھی ہلتے ہیں. اسی لیے جو ہے سمجھ میں خود بخود آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہلتے تھے تو زبان مبارک بھی ہلی. اسی لیے یہ الگ سے اشکال کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور مزید کتاب التفسیر کی روایت میں حرکت لسان بھی صراحتاً موجود ہے. اب ایک عنوان باقی رہ گیا. اس حدیث شریف سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ نمبر 1، قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ معصور اور منقول ہے، اور وہ بھی مقصود بھی ذات ہے. کوئی آدمی قرآن اپنی من مرضی سے نہیں پڑھ سکتا. اس کا طریقہ معصور اور منقول ہے، وہ بھی مقصود بھی ذات ہے. اسی لیے جس طریقے سے حدیث شریف کی سند ہے نا کہ بھئی یہ حدیث ہم نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے پڑھی، انہوں نے ان سے پڑھی، انہوں نے امام بخاری سے پڑھی اور امام بخاری نے ان سے پڑھی، اور انہوں نے فلاں تابعی سے، انہوں نے فلاں صحابی سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس طرح تجوید کی بھی سند ہے. تجوید کی بھی سند ہے کہ بھئی انہوں نے کس سے قرآن کی ادائیگی سیکھی، انہوں نے کس سے سیکھا، انہوں نے کس سے سیکھا، انہوں نے کس سے سیکھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تجوید کی بھی سند ہے. ادا، طریقہ ادا، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ، یہ بھی سند منقول ہے ہمارے تک. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا طریقہ بھی معصور اور منقول ہے، اور وہ بھی بذات مقصود ہے. ایک بات یہ سیکھنے کے لیے. نمبر 2، قرآن کی تجوید اور قرآن کی قراءت دونوں ثابت شدہ چیز ہے. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ تجوید غیر ثابت شدہ چیز ہے. یہ بھی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا، لہذا اس کی اتباع کرنا انسان کو قرآن میں ضروری ہے. بغیر تجوید کے آدمی قرآن پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں. نمبر 3، ہماری شریعت میں نقل کی اہمیت ہے کہ نقل در نقل جو چیز آتی وہ ہماری شریعت میں اہم ہے. نمبر 4، آیت کی ترتیب میں کیا بیان کیا گیا؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. پہلے قرات پھر بیان، پہلے قرات پھر بیان. معلوم ہوا کہ جب تک آدمی قرآن مجید کی صحیح قرات نہ کرے وہاں تک قرآن مجید کا صحیح فہم اور بیان بھی حاصل نہیں ہو سکتا. قرات اور بیان میں ترتیب ہے بھائی. اسی لیے پہلے قرآن صحیح پڑھنا سیکھو، پھر قرآن کی صحیح تفسیر جو ہے سمجھ میں آئے گی، اور جو ہے تم قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ سکو گے. اور یہی ترتیب علم میں بھی ہونی چاہیے کہ پہلے قرآن اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھ لو، اس کے بعد تم اس کی تفسیر کو صحیح طریقے سے پڑھو. نمبر 5، تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ فاتبع قرآن کی تفسیر فاستمع لہ وانصت. تو جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن دھیان سے سنو، خاموش رہ کر کے سنو، تو باقی امت کے لیے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ قرآن اور آسمانی علوم، وحی کے علوم ہم دھیان سے سنیں، غور سے سنیں، کان لگا کر کے سنیں، خاموش رہ کر کے سنیں. اس کا جو ہے اس کی اہمیت اس سے واضح ہو جاتی ہے. جی پڑھیے آگے.
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسند متصل إلى الإمام الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجوفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري رحمه الله تعالى وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه قرآنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. اب ذرا سند میں دو چار باتیں دیکھ لیجئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے عبدان. یہ ہے نے نام بگاڑا ہوا ہے. اصل نام ہے ان کا عبداللہ ابن عثمان. ان جیسے ہمارے یہاں نام بگاڑتے ہیں وہاں بھی رواج ہے اس طرح نام بگاڑنے کا. تو عبداللہ ابن عثمان کا نام بگاڑ کے کر ڈالا عبدان. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے. قال اخبرنا عبداللہ، اس سے مراد ہے مشہور جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو ایک سند میں ہوئے حضرت امام بخاری کے استاد عبدان اور وہ روایت نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک سے. پھر ہا کہہ کر تحویل ہو رہی ہے سند میں، اور پھر امام بخاری اپنے دوسرے استاد سے یہ روایت کو لائے. وحدثنا بشر بن محمد، کہ یہ حدیث بیان کی بشر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے. قال حدثنا عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. گویا امام بخاری کے دو استاد ہو گئے. پہلے استاد کون؟ عبدان، اور دوسرے استاد کون؟ بشر. اور دونوں کے دونوں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کو نقل کر رہے ہیں. عبدان بھی اور بشر بھی دونوں استاد نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک سے. فرق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے آگے چل کر استاد آتے ہیں یونس. اخبرنا یونس عن الزہری، دیکھ لیا. تو عبدان نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شیخ کو ذکر کیا. عبداللہ ابن مبارک کے ایک شیخ کون؟ حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر کیا. اب بشر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو. بشر وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا یونس ومعمر نحوه. تو بشر جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں تو وہ عبداللہ ابن مبارک کے دو استاد بتلاتے ہیں. کون کون؟ ایک استاد یونس اور دوسرے استاد معمر. تو اب سند کا خلاصہ کیا نکلا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو استاد سے یہ نقل کر رہے ہیں. ایک استاد عبدان ہے اور دوسرے استاد کون ہے؟ بشر. دونوں استاد اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے. فرق کیا کہ حضرت عبدان نے جب یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک سے نقل کی تو اس میں ایک ہی استاد کا تذکرہ کیا. کون سے استاد کا؟ یونس کا. اور بشر ابن محمد نے کتنے استاد کا تذکرہ کیا؟ دو استاد کا. کون کون؟ یونس اور معمر کا. یہ فرق ذہن میں رکھنا.
اس کے بعد لفظ ہا سمجھو، یہ ہا کیا چیز ہے؟ تو اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ علامت تحویل ہے، تحویل کی علامت ہے۔ ایک سند سے دوسری سند کی طرف تحویل جب ہوتی ہے تو اس کی علامت کے طور پر ہا لکھی جاتی ہے۔ نمبر 2، یہ حاجز کا مخفف ہے۔ حاجز کیا مطلب حاجز کا؟ حائل، حاجز یعنی قاری کچھ نہیں پڑھے گا بلکہ یہ بیچ میں ہا لکھ دی گئی تاکہ دونوں سند ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ جاوے۔ یہاں دیکھیے دو الگ الگ سند ہیں، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری، دوسری قال حدثنا بشر بن محمد، تو یہ دونوں آپس میں خلط نہ ہو جاوے، اسی لیے ہا لکھ کر کے بتلایا گیا کہ یہ دونوں سندیں الگ الگ ہے، دونوں کو آپس میں خلط مت کرنا۔ نمبر 3، بعض لوگ اس کو خا پڑھتے ہیں، خا، ہاں نہیں بلکہ کیا؟ خا۔ تو خا کا مطلب ہوتا ہے خروج من سند الی سند آخر، کہ ہم پہلی سند سے دوسری سند کی طرف خروج کر رہے ہیں، یہ خا کا مطلب، کہ پہلے جو سند چلی آ رہی تھی اب اس کے بجائے ہم دوسری سند کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ قال، فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، لہذا ہمیں بھی سخی بننا چاہیے، ہمیں بھی سخی بننا چاہیے، بخیلی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اجود الناس، اب یہاں سخاوت کا مطلب سمجھو اچھی طریقے سے۔ نمبر 1، سخاوت تناسب سے، سخاوت تناسب سے۔ تناسب کا کیا مطلب؟ آپ کے پاس جتنا مال آ رہا ہے، جتنا مال ہے، اس کی نسبت سے آپ کی سخاوت ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 5,000 روپے خرچ کیے، 5 کروڑ کی آمدنی ہوئی اور 5,000 خرچ کیا۔ دوسرے آدمی کی 50,000 کی آمدنی ہوئی اور اس نے 5,000 خرچ کیا۔ تناسب دیکھ کر کے خرچ کرو، یعنی مثلاً آپ کے پاس جو آمدنی ہوئے اس میں اس کی نسبت سے کچھ فیصد اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ جیسے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک معمول نقل کیا ہے، کہا پھر بتلایا کہ میں نے اس پر عمل کیا تو مجھے بہت فائدہ ہوا اور کبھی تکلیف نہیں آئی، آپ بھی اس پر تجربہ کر لیجیے۔ ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں وہ 2 طریقے سے آتے ہیں، ایک جس میں کسی طرح کی ظاہری محنت کا دخل نہیں ہوا کرتا، جیسے کسی نے آ کر ہدیہ پیش کر دیا، میراث مل گئی، صدقہ مل گیا، اور بعض وہ اموال ہوتے ہیں جس میں کسی درجے کی محنت کا دخل ہوتا ہے، مثلا دکان کی، ملازمت کی، اس میں کسی درجے میں ظاہری محنت کا دخل ہے۔ البتہ دونوں میں دینے والے تو اللہ ہے، لیکن ایک میں ظاہراً کچھ محنت ہے، جس میں ظاہراً کچھ محنت نہیں۔ تو کہا میں نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ جو پیسے آتے ہیں اگر پہلی قسم کے ہیں جس میں ظاہری کوئی محنت کا دخل نہیں ہے تو آتی اس میں سے 10% اللہ کے نام پہ الگ نکال کے رکھ دیتا ہوں۔ 100 روپے آئے تو 10 روپے نکال دیے، 1000 آئے تو 100 روپے نکال دیے، یہ میں نے ترتیب بنا رکھی ہے۔ اور ایک تھیلی بنا کے رکھ دی کہ اس میں جو آئے گا بلا محنت کا اس میں 10%، اور جس میں کچھ محنت ہو اور آمدنی ہو تو اس میں سے 20%، 20واں حصہ نکالتا ہوں، 20واں، یعنی 100 روپے آئے تو 5 روپے، یہ میں نے ترتیب بنا رکھی ہے۔
تو کبھی مجھے خیرات میں تکلیف نہیں ہوئی اور اپنے خرچ میں بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ ہے آدمی تناسب سے خرچ کرنے والا بنے، یعنی جس قدر اپنے پاس آیا اس کی مقدار میں۔ تو کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجود ہونے کا کیا مطلب؟ جس مقدار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اس میں سے ایک خاص مقدار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ اب ایک آدمی جس کے پاس 50,000 آئے اور اس میں سے اس نے 5,000 خرچ کر ڈالے تو کتنی مقدار خرچ کی؟ 10واں حصہ خرچ کر ڈالا نا۔ اور 5 کروڑ والے نے 5,000 روپے خرچ کیے، کہاں جا کے نسبت بیٹھے گی؟ حالانکہ دونوں نے 5,000 خرچ کیے، لیکن وہ 5 کروڑ آمدنی پر 5,000 خرچ کرنے والے کو اجود نہیں کہا جائے گا۔ 5 کروڑ کی آمدنی میں سے 5,000 خرچ کرنے والے کو اجود نہیں کہا جائے گا، اور 50,000 میں سے 5,000 خرچ کرنے والے کو اجود کہا جائے گا۔ تناسب۔ تو اجود الناس کا مطلب کیا؟ تناسب، کہ آدمی کے پاس جو آمدنی ہے اس آمدنی کی نسبت میں سے مقدار سامنے رکھ کر آدمی خرچ کرے تو وہ سخی کہلاتا ہے، یعنی اپنی آمدنی کی مقدار کو دیکھ کر اس مناسبت سے خرچ کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجود جو کہا گیا وہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ جو آمدنی ہوتی تھی اس میں سے اپنی ضرورت، گھر والوں کی ضرورت اور باقی اللہ کے نام کے اوپر صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 2، مطلق اجود ہونا مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ سخی تھے، اور پھر اس پر رمضان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایسے ہر سال کا پورے 11 مہینے سخی، اور رمضان آتی تو سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ پھر اس میں جبرائیل آئے وحی لے کر اور ملاقات ہوئی اور سخاوت بڑھ گئی، ترقی پہ ترقی، ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے سخاوت کے اندر۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں ہماری سخاوت بڑھ جاوے اور اتباع سنت کی نیت سے بڑھ جاوے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضور کی سخاوت بڑھ جاتی تھی تو اور زیادہ ثواب ملے گا آدمی کو۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے، اور حضور کے پاس بہت بڑی مقدار میں مال آتا تھا لیکن حضور خرچ، اللہ کے نام پہ خرچ، اللہ کے نام پہ خرچ۔ فقر اختیاری تھا۔ دیکھو فقر 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک اختیاری ایک غیر اختیاری۔ یہ جو عامتاً فقراء اور غربا ہے نا ان کا فقر غیر اختیاری ہے کہ بیچارے ہے ہی غریب، اور ایک ہے فقر اختیاری، یہ بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو آیا وہ صدقہ اور خود فقیر رہتے ہیں۔ جیسے امام لیث کا واقعہ نہیں سنایا تھا کہ وہ اتنی بڑی مقدار میں آمدنی لیکن روزانہ 300 فقراء کے اوپر صدقہ کرتے تھے تو بعض مرتبہ مقروض ہو جایا کرتے تھے، یہ فقر اختیاری ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کیسا تھا؟ اختیاری فقر تھا۔ چوتھی بات سمجھو، ملاقات کے اچھے اثرات ہوا کرتے ہیں، اسی لیے اچھے لوگوں کی ملاقات کیا کرو تاکہ اچھے اثرات پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین کی ملاقات کی سعادت حاصل ہوتی، جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی سعادت حاصل ہوتی تو اس وقت حضور کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اچھی ملاقات کے اچھے اثرات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، ہر خاص و عام کو آپ کی سخاوت پہنچتی تھی۔ دیکھو بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں، سخاوت کا دائرہ محدود ہوتا ہے، وہ اجود کہلانے کے کما حق وہ قابل نہیں ہے۔ سخاوت کا دائرہ جن کا محدود ہو، بھئی یہ سخی بہت ہے،
پڑوسی ان کا کہتا ہے کبھی ہم نے سخاوت نہیں دیکھی نہیں، گھر والوں کو بہت سخاوت کرتے ہیں. اچھا ایسا ہے، گھر تک ان کا دائرے سخاوت محدود ہے، وہ کما کو سکینی کہلاتے ہیں. اجوت تو کس کو کہیں گے؟ ہر خاص و عام پر ان کی سخاوت کا فیض پہنچتا ہو، وہ اجوت کہلانے کے قابل ہوا کرتا ہے. کہ بھائی ان کے تو رشتہ دار، گھر والے، اجنبی، کوئی بھی ان کے یہاں جائے گا خالی نہیں آئے گا. بس وہ اجوت کہلانے کے قابل بنتا ہے کہ ہر خاص و عام کو اس کی سخاوت پہنچے، کوئی تحدید نہ ہو. پھر آگے کیا فرمایا راوی نے؟ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور اس میں بھی سخاوت رمضان کے مہینے میں بڑھ جایا کرتی تھی. حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَئِيلُ، جبکہ جبرائیل امین کی ملاقات حاصل ہوتی تھی. اور آپ نے پڑھ لیا نے کہ جبرائیل کی رمضان کی ملاقات ایک تو دوڑ کے لیے بھی ہوتی تھی، دوڑ سالانہ مقدار کا دور جو ہوتا تھا رمضان میں، اس کے لیے بھی ملاقات ہوتی تھی. تب سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. معلوم ہوا کہ رمضان میں کسی بزرگ کی ملاقات ہوئی تو اس نسبت سے آپ بھی سخاوت بڑھا دو. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین سے ملاقات رمضان کی ہر رات میں ہوا کرتی تھی. رات میں دوڑ ہوتا تھا. دیکھو بھائی، رات میں طبیعت میں مزاج میں انبساط ہوا کرتا ہے دن کے مقابلے میں، اسی لیے دوڑ کے لیے رات کا وقت پسند کیا گیا تھا. رات میں دوڑ ہوا کرتا تھا. اسی لیے تو رمضان کے اندر تراویح رات میں ہوتی ہے. دن میں تراویح نہیں رکھی، رات میں تراویح رکھی تاکہ انبساط اور انشراح اور فرح کے ساتھ آدمی قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پڑھ سکے. تو دن میں انقباض ہوتا ہے، رات میں انشراح ہوا کرتا ہے. اسی لیے آپ نمازوں کی ترتیب بھی دیکھ لو. دن کی نمازیں سری، رات کی نمازیں جہری. کیونکہ دن میں طبیعت انقباض والی ہوتی، اس لیے بھائی آہستہ آہستہ پڑھو. رات میں انشراح ہوتا ہے، اس لیے کہ ذرا زور سے پڑھو، آواز بھی پیاری ہوگی، سننے میں بھی مزہ آئے گا، کتنا اچھا لگے گا. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، مدارسہ کس کو کہتے وہ سمجھو. قرآن مجید کا دور کرنا یہ بھی مدارسہ ہے. مدارسہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی، مدارسے کی پہلی شکل، ایک آدمی
اپنا سبق قرآن یاد کی ہوئی چیز دوسرے کو سناوے، ایک شکل اس کی ہے۔ دوسری شکل، جتنے لوگ ہیں وہ سب لوگ باری باری سناوے، جتنے لوگ ہیں وہ سب لوگ باری باری سناوے، یہ بھی مدارسہ ہے۔ ایک شکل ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو سناوے، دوسرے کا مطلب جتنے موجود ہیں ان سب کو سناوے، تو ایک آدمی دوسروں کو یا دوسرے کو سناوے۔ اور دوسری شکل یہ کہ ہر ایک آدمی باری باری سناوے۔ اعلیٰ ترین شکل یہ ہے مدارسہ کی، دوڑ کی، کہ ہر ایک باری باری سناوے۔ لیکن اگر وقت کی قلت ہو تو ایک سناوے باقی سن لے وہ بھی کافی ہے۔ اور یہی اس سے تکرار کا ثبوت بھی نکلا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدارسہ ہوتا تھا اس طرح ہماری بھی تکرار ہونی چاہیے۔ اور اصل تکرار کیا ہے کہ 3 ساتھی بیٹھے ہیں تو ہر ایک بولے اصل تکرار ہے۔ اور وقت کی قلت ہوئے تو ایک بولے اور باقی سن لے وہ بھی کافی ہے، ورنہ اصل تکرار یہ ہے۔ اس لیے ہمارے بعض اساتذہ کرام ہماری تکرار کی جماعتیں کم سے کم بنانے کی کوشش کرتے، بھائی 2 بیٹھو یا زیادہ سے زیادہ 3، اس سے زیادہ نہیں، تاکہ ہر ایک جو ہے تکرار کرائے، یہ بھی کرائے یہ بھی کرائے یہ بھی کرائے، تو اس کو کما حق و مدارسہ کہا جاتا تھا، دور قرآن کو دورانا۔ تو یہ حضرت جبرائیل کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی بغرض مدارسہ، آپس کے اندر قرآن کا دور۔ اب کس قرآن کا دور اور اس کی حکمت کیا تھی؟